مولائے کائنات کا نماز شب میں مصلی پہ کھڑے ہو کے بار بار یہ دعا مانگنا کہ خدا بندہ مجھے ایک بیٹا اور عطا کر. عباس کی عظمت کا اندازہ تو اسی ایک بات سے لگایا جا سکتا کہ جس باپ کو حسن و حسین جیسے عظیم الشان بیٹے ملے, جوڑی ملی, کائنات کے بہترین بیٹے عطا ہوئے, وہ تو کہے گا کہ اب تو مجھے سب کچھ مل گیا, اب اس کے بعد میں اور کیا مانگوں. پروردگار اولاد دیتا چلا جائے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن میں اب کیا مانگوں. لیکن نہیں, مانگا اس علی نے اور عباس کو مانگا. بلکہ اگر ایک جملہ میں کہہ دوں جو توہین آمیز نہ بن جائے, صرف بات کو سمجھانے کے لیے, حسن کو نہیں مانگا, حسین کو نہیں مانگا, مانگا علی نے تو عباس کو مانگا. اور وہ علی کے جو مانگتا نہیں ہے, حکم خدا سے, اذن خدا سے, خدا کا نمائندہ بن کے لوگوں کو دیا کرتا. لیکن عباس ایک ایسی ذات کا نام ہے, ایک ایسی شخصیت کا نام ہے, عظمت کے ایک ایسے پہاڑ کا نام کہ علی جیسا ساری کائنات کے انسانوں سے بے نیاز, وہ بھی عباس کی حاجت رکھتا ہے, عباس کی تمنا کر رہا ہے. ہاں علی محتاج ہیں لیکن اللہ کے. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہے علی کے عباس مانگنے کی کہ اگر علی اس پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا نہ کریں تو نصیریوں کی طرح سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ علی بھی بے نیاز ہیں, اور بے نیازی صرف اس ذات کے اوپر سچتی ہے, اللہ الصمد ان اللہ لغنی عن العالمین. دھوکہ نہ ہو لوگوں کو علی پر خدائی کا, تو مانگنا ضروری. لیکن مانگے تو پھر کیا مانگے؟ دولت مانگے, جائیداد مانگے, حکومت مانگے, اقتدار مانگے, شہرت مانگے, حتیٰ یہ کہ کیا جنت مانگے جو علی کی 2 روٹیوں میں تل جاتی ہے, جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے, جو ابو ذر کا مالک ہے, جس کے لیے ذر کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اسے مانگنا بھی ہے تاکہ نصیریوں کی طرح کسی اور کو دھوکہ نہ ہو کہ یہ کچھ نہیں مانگتا تو یہ بے نیاز ہے, اور بے نیاز صرف اللہ ہوتا. تو مانگنا بھی ضروری, لیکن مانگے تو کیا مانگے؟ ایسی چیز مانگے نا جو علی کی شان کے مطابق ہو. تو علی نے مانگا اور عباس کو مانگا, راتوں کو اٹھ کے مانگا, نماز شب پڑھ کے مانگا. بلکہ جس انداز سے علی نے عباس کو مانگا, ہمارے یہاں روایتوں میں بھی اور مجلسوں میں بھی اور نوحوں میں بھی اکثر یہ تذکرہ کیا جاتا کہ سکینہ کی عظمت کو پہچانو, سکینہ حسین کی نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ. آقا حسین, کل ہی آقا حسین کی ولادت کا جشن میں نے پڑھا. یہ سارے تینوں جشن جو ہے نا آپس میں کہیں نہ کہیں تھوڑے تھوڑے مل جاتے ہیں. تو حسین نے بھی اگر مانگا سکینہ کو مانگا, لیکن حسین کا سکینہ کو نماز میں مانگنا یہ تو آتا ہے تاریخوں میں, لیکن یہ نہیں آتا کہ اس کے لیے آقا حسین نے پھر پہلے تیاری کیا کی تھی. لیکن عباس وہ ہے کہ علی نے مانگا, اور خالی مانگا نہیں, جو ایک بہت اہم پیغام اسلام کا ہے کہ کوئی بھی دعا مانگو, پہلے ابتدائی کام تمہیں کرنا ہے, نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا. تو عباس کو مانگا بھی, مگر اس سے پہلے یا اس کے ساتھ پھر کتنی کوشش کی علی نے کہ اس خاتون کا انتخاب کیا جائے جو عباس جیسے بیٹے کی ماں بننے کی اہل ہو. ایک پیغام بھی دے دیا علی نے جس پر ایک بالکل الگ موضوع بن جاتا ہے, بلکہ اشرا بن جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اولاد کی تشکیل میں, اولاد کے بننے میں باپ اور ماں دونوں کا حصہ ہوتا. علی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو کہیں بھی شادی کر لوں, میں تو ہوں علی, میرا بیٹا تو ہوگا ہی میرا جیسا. نہیں, کہا کہ اگر عباس چاہیے ہے تو اگر باپ علی جیسا ہو تو ماں بھی ام البنین جیسی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ علی کی کتنی اولادیں, سب کے باپ تو علی ہیں نا.
مگر سب تو ایک جیسے نہیں ہیں. اگر ماں فاطمہ زہرا جیسی ہیں تو حسنین ہمارے سامنے آئے, اور اگر ماں ام البنین جیسی ہیں تو عباس ہمارے سامنے آئے. اور اگر رتبے میں ان سے کم بیویاں تھی علی کی تو علی کے دوسرے صاحب فضیلت بیٹے ہمارے سامنے آئے مگر وہ عباس نہ بنے. تو حسنین کے ہوتے ہوئے عباس کے بارے میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا کر, یہ عظمت عباس بتانے کے لیے کافی. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, میرے مولا عباس شبیہ ہیں اپنے بابا کی صرف صفات میں نہیں, ظاہری خصوصیات میں بھی یا ظاہری شکل و صورت میں بھی. بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ جیسے حضرت علی اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شبیہ رسول کہا کیا جاتا ہے, حقیقت ہے, ویسے ہی عباس شبیہ علی مرتضیٰ تھے. اور یہی ایک جملہ بہت ساری چیزیں سمجھانے کے لیے کافی ہے. عظمت عباس کے حوالے سے شبیہ علی ہیں, ذرا سا اگر فرق ہے تو یہ ہے کہ عباس کا قد بہت زیادہ, لیکن اس طرح سے علی کی شبیہ ہے کہ عباس کا لقب ہی قمر ہے, قمر بنی ہاشم, بنی ہاشم کے چاند. یہ کچھ آپ کے ذہن میں قرآن کی کوئی آیت آ رہی ہے؟ یہ قمر اصل میں کس کا لقب ہے؟ قرآن نے یہ لقب کس کو دیا؟ پروردگار نے یہ لقب کس کو دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے اس سورج کی جب وہ چمکا, جو رسالت کی شکل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. والقمر اذا تلاها, اور قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا. اور یہ چاند کون ہے؟ یہ لقب, قمر کا لقب قرآن کریم نے میرے مولا علی کے لیے استعمال کیا, جو شمس رسالت کے بعد قمر امامت, مہتاب امامت نمودار ہوتا. اور یہی لقب عباس علمدار کا, قمر بنی ہاشم.